یہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ مجھے سب سے زیادہ آنکھیں نکالنی پڑی۔ میں چاہتا تھا کم از کم متاثرین کی ایک آنکھ بچا سکوں، لیکن ہر کسی کی آنکھ نہیں بچا پایا اور مجھے چند لوگوں کی دونوں آنکھیں نکالنی پڑیں کیونکہ دھماکہ خیز مواد سیدھا آنکھوں میں گھس چکا تھا۔ یہ کہنا تھا بیروت کے ماؤنٹ لیبنان ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کا جو 17 سپتمبر 2024 کو ڈیوٹی پر تھا۔ 17 سپتمبر 2024 منگل کے دن سپہر 3:30 پر لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اچانک سے ہر طرف خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری پھیل گئی کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دھماکے ایک جگہ پر نہیں ہو رہے تھے بلکہ ہر طرف ہو رہے تھے۔ کوئی سڑک پر کھڑا ان کی زد میں تھا تو کوئی آفس میں بیٹھا ان دھماکوں کا شکار ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ گھروں میں کھیلتے ہوئے بچے بھی ان سے محفوظ نہیں تھے۔ یہ کیسے دھماکے تھے جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ڈیوائسز میں ہو رہے تھے؟ ناظرین، 17 سپتمبر کو حزب اللہ گروپ کے ممبرز کے پاس موجود 3000 کے قریب پیجرز ایک ہی وقت میں پھٹ گئے۔ ان پیجر ڈیوائسز پر ایک میسج ریسیو ہوا اور اس وقت جتنے بھی پیجر آن تھے سب ایک زوردار دھماکے سے پھٹ پڑے۔ ہر طرف دھواں جلنے کی بو پھیل گئی، ایمبولینس کے سائرن گونجنے لگے۔ شہر میں اس قدر خوف و ہراس پھیل گیا جیسے قیامت کا منظر ہو۔ چند ہی گھنٹوں میں پورے شہر کے ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے اور شہر میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی اور دنیا بھر کا میڈیا یہ خبر نشر کرنے لگا۔ ان دھماکوں میں 2 بچوں سمیت 12 لوگ جان کی بازی ہار گئے اور 2700 لوگ زخمی ہوئے۔ ابھی لوگ اس حملے سے سنبھلے نہیں تھے کہ اگلے دن بدھ 18 سپتمبر ایک دفعہ پھر چاروں طرف دھماکوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ اس دفعہ حزب اللہ ممبرز کے زیر استعمال 3000 واکی ٹاکی ڈیوائسز پھٹ پڑی۔ ایک ہی وقت میں 3000 واکی ٹاکی ڈیوائسز کا پھٹ جانا کوئی عام بات ہرگز نہیں تھی۔ حزب اللہ نے اس سب کا الزام اپنے دشمن اسرائیل پر لگایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پیجرز اور پھر واکی ٹاکی ایک ساتھ کیسے پھٹے؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم پیجر ڈیوائس کے سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ دراصل پیجر 20ویں صدی میں استعمال ہونے والی وائرلیس کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں جو پیغام کو کوڈ کی شکل میں آگے پہنچاتی ہیں۔ یہ ڈیوائسز کیلکولیٹر کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان میں نہ تو کوئی سم کارڈ استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کسی سیلولر سگنل کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ ڈیوائسز ریڈیو سگنلز کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ جب بھی پیجر کی طرف میسج بھیجا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے پیجر نیٹ ورک کے پاس جاتا ہے۔ وہاں اسے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کوڈ کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے۔ اگر سگنل اس کوڈ کے ساتھ میچ کریں تو میسج نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے پیجرز کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ پیجر سے صرف میسج ریسیو کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ریپلائی بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس میں کوئی کال وغیرہ کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ حزب اللہ کے ممبرز پہلے موبائل فون استعمال کرتے تھے۔ اس سے انہیں خطرہ تھا کہ موبائل ہیک کر کے ان کی لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے موبائل پہ بین لگا دیا اور اس دور کی شاید سب سے سیکیور ڈیوائس پیجر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وجہ سے حزب اللہ نے 7 ماہ پہلے فروری میں 5000 پیجرز منگوائے تھے اور انہیں پارٹی ممبرز میں تقسیم کر دیا تھا، اور انہی سیکیور پیجرز نے 17 سپتمبر کو پورے لبنان کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسرے دن پھٹنے والی ڈیوائس واکی ٹاکی کے استعمال کرنے والے بھی حزب اللہ کے ممبرز تھے۔ واکی ٹاکی کے کام کرنے کا طریقہ بھی پیجر جیسا ہی ہے، اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ڈیوائس ہے جو ریڈیو ویوز کے ذریعے کام کرتا ہے۔ میسج بھیجنے والا پہلے ڈیوائس سگنل بھیجتا ہے جو ریسیور کے پاس جاتے ہیں اور ریسیور پیغام سن کر جواب بھی دے سکتا ہے۔ ایک ممبر تو پچھلے روز دھماکے میں مرنے والے کے جنازے میں موجود تھا جب اس کی جیب میں موجود واکی ٹاکی پھٹ گیا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ دوسرے دن واکی ٹاکی کے پھٹنے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 37 ہو چکی تھی اور زخمیوں کی تعداد کئی ہزار ہو چکی تھی۔ ناظرین، ٹروجن ہارس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ گریک میتھالوجی میں یونانیوں نے لکڑی کا بڑا سا گھوڑا بنا کے اس کے اندر فوجی چھپا کے سٹی آف ٹرائے میں بھیجا تھا، اور ان فوجیوں نے شہر کے اندر سے حملہ کیا اور اپنی فوج کے لیے گیٹ کھول دیے اور یونانیوں نے یہ جنگ جیت لی تھی۔ ان پیجر ڈیوائسز کو بھی ماڈرن ڈے ٹروجن ہارسز کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان سے بھی سیم وہی کام لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری ڈیوائسز ایک ساتھ کیسے پھٹی؟
کیا یہ اسرائیل کی سازش تھی یا کچھ اور؟ ناظرین، جب پھٹی ہوئی ڈیوائسز کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا جسے شاید مینوفیکچرنگ کے وقت ڈالا گیا تھا۔ پیجرز کا جائزہ لیا گیا تو ان پر تائیوان کی گولڈ اپولو نامی کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے گولڈ اپولو سے رابطہ کیا گیا۔ گولڈ اپولو کے سی ای او سو چنگ کوانگ نے پیجرز کی مینوفیکچرنگ سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ان کی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ ہنگری کی ایک کمپنی BAC کمیونیکیشن کی پروڈکٹ ہے جس نے ان کے ساتھ 3 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا۔ ایگریمنٹ کے مطابق وہ گولڈ اپولو کا برانڈ نیم اپنی پروڈکٹ کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ جب سی ای او سے کمپنی کی لوکیشن پوچھی گئی تو پہلے تو انہوں نے اس سے معذرت کی، لیکن پھر اس مسئلے کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے بتایا کہ کمپنی ہنگری کے دارالحکومت میں موجود ہے۔ اس کمپنی کی انفارمیشن سے معلوم ہوا کہ اس کمپنی کی سی ای او کا نام کرسٹیانا ہے جو 2016 سے یہ کمپنی چلا رہی تھی۔ رابطہ کرنے پر کرسٹیانا کا کہنا تھا کہ پروڈکٹ اس نے تیار نہیں کروائی بلکہ وہ ایک انٹرمیڈیٹ کمپنی کے طور پر کام کر رہی ہے اور مینوفیکچرنگ کسی اور کمپنی سے کروا رہی ہے۔ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ہنگری کی گورنمنٹ نے بھی اپنا بیان دیا کہ BAC کی کسی قسم کی ڈیوائسز کی مینوفیکچرنگ ہنگری میں نہیں کی جاتی ہے۔ اب اگلا کام تھا اس چھپی ہوئی کمپنی کا نام معلوم کرنا، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ تب سے BAC کی ویب سائٹ بھی رسپونڈ نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی اس کی مالکن سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے۔ یہ کمپنی اصل میں ایک شیل کمپنی تھی جو دکھاتی کچھ اور ہے اور کام کچھ اور کرتی ہے۔ دوسری طرف واکی ٹاکی ڈیوائسز جن پر جاپان کی آئیکام کمپنی کا نام دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اونرز نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی کمپنی نے اس ماڈل کے واکی ٹاکی کی مینوفیکچرنگ 2014 سے بند کر دی ہوئی ہے، یعنی 10 سالوں سے وہ واکی ٹاکی کا یہ ماڈل ہی نہیں بنا رہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیوائسز کہیں اور کسی اور مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں۔ وہ مقصد شاید لیبنان میں جاری جنگ کو کسی اور طرف لے جانا تھا۔ اب جب یہ ایکسپلوڈنگ کے دھماکے ہوئے تو حزب اللہ نے ان کا ذمہ دار اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد کو ٹھہرایا ہے، کیونکہ موساد پہلے بھی دوسرے ملکوں میں اس طرح کے باریک آپریشن کرنے کے لیے مشہور ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پیجرز میں پہلے سے 8-10 گرام کا ایکسپلوزیو چھپایا گیا تھا جس کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے ضرور کوئی الگ چپ بھی لگائی گئی ہوگی۔ اس چپ نے ایک کوڈ آنے پر ایکسپلوزیو کو ڈیٹونیٹ کیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ حزب اللہ کا پیجر نیٹ ورک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک تھا، یعنی اس میں صرف وہی میسج بھیج سکتا تھا جو اس نیٹ ورک کا ایڈمن ہو یا اس کی ڈیوائس نیٹ ورک پر رجسٹرڈ ہو، تو پھر وہ خاص کوڈ نمبر اس پرائیویٹ نیٹ ورک پر کس نے بھیجا؟ ایسا صرف 3 صورتوں میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ یا تو حزب اللہ کے گروپ میں موساد کا کوئی جاسوس ہو، یا پھر موساد کے پاس ایسی قابلیت ہے کہ وہ پرائیویٹ ریڈیو فریکوینسی نیٹ ورک کو بھی ہیک کر سکتی ہے، یا پھر پیجر کے اندر الگ سے موبائل نیٹ ورک کا کنیکشن لگا کر SMS یا کال کر کے اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہو۔ اس کا جواب چاہے جو بھی ہو، لیکن دنیا میں ایک نئے طریقے کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی ڈراونا ہے، اور دنیا میں ایک اور بحث بھی چھڑی ہوئی ہے کہ ٹیکنالوجی وار کا فیوچر کیا ہوگا۔ ہر طرف خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ آج ہر کسی کے پاس سمارٹ فونز ہیں اور بھی بہت طرح کی جدید الیکٹرانک ڈیوائسز سے ہر انسان گھرا ہوا ہے۔ کیا پتہ ان میں سے کس وقت کون سی ڈیوائس پھٹ سکتی ہے۔ ہمارے پاس جو جدید الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں کیا وہ محفوظ ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔